تو بظاہر پہلے نیک نظر آتے تھے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کی پیروی کر کے یہ ہلاکت کے رستے میں چل پڑے، تو پتا چلا شیطان کی پیروی بربادی کے رستے پہ لے جاتی ہے، شیطان کی پیروی ہلاکت کے رستے پہ لے جاتی ہے، شیطان کی پیروی اللہ کی ناراضی کے رستے پہ لے جاتی ہے، شیطان کی پیروی اللہ اس کے رسول کے احکام سے دور کر دیتی ہے، شیطان کی پیروی آخرت کو برباد کر دیتی ہے، شیطان کی پیروی دوزخ کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ جب اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں رب کائنات فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا یہ کس طرح نفع میں رہے گا؟ شیطان کی پیروی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ رسول کا حکم مانے اللہ نے ان کا صلہ بیان کر دیا ہے کہ جو اللہ رسول کا حکم مانے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، بس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا فضل ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن تعریف کرتا ہے اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، اللہ صلہ بیان کر رہا ہے اطاعت رسول کا، ارشاد فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ اللہ و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا صلہ بیان کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمائے حبیب ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، بس میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ محبوب ان سے فرماؤ کہ اتباع رسول جب اختیار کریں گے، جب حضور علیہ السلام کی پیروی میں آ جائیں گے، صلہ کیا ملے گا محبت رسول کا، صلہ کیا ملے گا اطاعت رسول کا، صلہ کیا ملے گا پیروی کرنے کا۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا صلہ قرآن میں بیان کر دیا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام خود اپنی پیروی کرنے والوں کا صلہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی فقط احبنی، بس اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، فرمایا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ محبت اور اطاعت رسول کا صلہ قرآن نے بیان کیا، احادیث میں بیان کیا گیا، تو پتا چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے یہ اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، ان کا حکم ماننے والے یہ اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی پیروی کرنے والے یہ جنت کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے یہ اللہ کی رضا کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے یہ اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے قبر کے نور کی طرف چلتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے قیامت کی عزت کی طرف چلتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے اللہ قرآن میں ان کے لیے فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما، میں جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے ہیں ان کا صلہ کیا ہوا؟ وعد اللہ، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اے نمازیوں، اے روزہ داروں، اے شریعت پر چلنے والوں، اے حرام سے بچنے والوں، اے گناہ سے بچنے والوں، اے بدکاریوں سے بچنے والوں، سنو سنو اپنے رب کا وعدہ۔ رب کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے، اور رب کائنات وہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے رب کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، وہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان ایمان والوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وعدہ کیا کیا؟ منهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ انہیں مغفرت بھی عطا کرے گا، اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔
یہ صلہ بیان کیا ہے قرآن نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئی کہ شیطان کی پیروی سے ہمیں منع کیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا. ہمارا رب جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، کریٹر ہے کائنات کا، خالق ہے، وہ دنیا بنانے والے پروردگار نے دنیا میں جینے کے اصول بتائے ہیں. دنیا میں ہمیں بھیجا ہے نا، ہمیں دنیا میں رہنا کیسے اللہ نے اصول بھی بتا دیے. موٹر وے بنانے والوں نے موٹر وے چلانے کے اصول بتائے ہیں، کتنی سپیڈ لیمٹ ہے، کس رو پہ آپ نے چلنا ہے. اب آنے والے رستے پہ گاڑی جانے والی چلا دو گے، ون وے چلا دو گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا، بھائی یہ جانے کے لیے بنی ہے، آنے کے لیے نہیں بنی ہے، آنے کے لیے دوسرا ٹریک ہے. موٹر وے بنے تو اس کے اصول بنتے ہیں، کوئی اسکول کالج بنتا ہے اس کے ادارے کے اصول ہوتے ہیں. آپ کسی ملک میں رہتے اس ملک کے اصول ہوتے ہیں. کوئی کہے کہ جناب میرا ملک میری مرضی، پاسپورٹ کوئی نہیں، ویزا کوئی نہیں، میں نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، میں اپنی مرضی سے کسی بھی جہاز میں چڑھ جاؤں گا، ٹکٹ بھی کوئی نہیں، میرا ملک میری مرضی ہے، بغیر ٹکٹ کے میں چڑھوں گا، بغیر ویزے کے دوسرے ملک جاؤں گا. بھئی آپ کو ملک میں رہنا ہے، اس کے اصول ہیں. جب وہ ریاست میں رہنا اس کے اصول ہیں. تو خالق کائنات جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زندگیاں عطا کی، جس نے نعمتیں عطا کی، اس خالق نے دنیا میں رہنے کے اصول بھی بنائے ہیں. ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ میری زندگی میری مرضی نہیں، مائی لائف مائی رولز نہیں، میری زندگی میرے پروردگار کی مرضی. میری زندگی جس نے زندگی دی ہے، اس زندگی دینے والے پروردگار نے اصول بھی دیے. تم نے کیسے جینا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، تم نے معاشرے میں کیسے جینا ہے، تم نے دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ تمہارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہونا چاہیے. تمہیں زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کے، ریاست کے، زندگی کے اصول چاہیے. تو اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں. اور خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. the best role model ہستی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو فالو کرو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، ان کو فالو کرو تمہیں قبر میں بھی راحت ملے گی، ان کو فالو کرو تمہیں آخرت میں بھی عزت ملے گی، ان کو فالو کرو دنیا میں بھی برکت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے. ہاں ہمارے سامنے اب ان کو فالو کرنے والوں کی یا وہ سیرت اور زندگی ہمارے سامنے ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پیار کیا، وفا کی، محبت کی، اور محبت کا صلہ میرے محبوب نے پھر اپنے روضے کا دروازہ کھول کے اپنے پاس نہیں بنا لیا تھا. شان صدیق فاروق دا کی تسا جنہاں دا اللہ نے اچھائے کیتا نشان، سبز گنبد دے اندر جڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. محبت کا صلہ دیا، زندگی بھر محبت میں قربانیاں دی، روزے کا دروازہ کھول کے اپنے پاس بلایا. اور حدیث میں بیان کر دیا تھا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اس کے احسانوں کا بدلہ عطا فرمائے گا. محبت کا صلہ بتا دیا. مقام صحابہ میں میرے مولا کائنات نے نماز عصر قربان کی، میرے محبوب نے ڈوبے سورج کو پلٹا کے شیر خدا کی نماز عصر ادا کروائی. The whole system of the nature was changed that time. ایک شخص کی نماز کے لیے پورا سسٹم آف نیچر چینج کر دینا. چاہتے تو قضا پڑھا دیتے، قضا نہیں پڑھائی. کیوں؟ محبت رسول کا صلہ دنیا کو دکھانا تھا. اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ محبت رسول میں نماز قضا نہیں ہوا کرتی، ادا ہی ادا ہوا کرتی ہے. صلہ محبت کا دنیا کو بتایا. میرے مولا نے جب قربانی دی، محبوب نے نماز عصر پلٹا دی. صدیق اکبر نے غار ثور میں جان مار دی، محبوب نے لعاب دہن لگا کر زہر کا اثر کھینچ کے ان کو جان لوٹا دی. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مولا علی تو نماز مار چکے، صدیق اکبر جان مار چکے، انہوں نے تو جو کرنی تھی بشر کی کر دی، پر میرے مصطفیٰ نے ان کو جان لوٹا کے، ان کو نماز لوٹا کے اپنے معجزات و اختیارات بھی بتا دیے، محبت کا صلہ بھی بتا دیا. لیکن ان کے عمل نے امت کو بتا
بتا دیا کہ اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، نماز سے افضل، عبادت سے افضل، جان بچانے سے بھی افضل تعظیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ بھی امت کو سکھایا جا رہا ہے، یہ محبت کا صلہ مقام صحبہ میں بتایا۔ پھر آپ نے ایک محبت کا صلہ فتح مکہ کے دن بھی دیکھا ہوگا، جب کعبے کی چھت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا جا رہا ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار نیچے ہیں، بڑے بڑے رئیس نیچے ہیں، بڑے بڑے حسب و نسب اور خاندانی شرافت کا دعویٰ رکھنے والے وہ نیچے ہیں، مگر حبش سے چلنے والے غلام، یہ پیسوں کے عوض بکنے والے غلام، یہ گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹے جانے والے غلام، یہ تپتی ریت پہ لٹا کے مارے جانے والے غلام، جنہیں کوئی پاس نہ بٹھائے، جنہیں کوئی برابر نہ بیٹھنے دے، جسے کوئی بات نہ کرے، جسے کوئی دوست نہ بنائے، لیکن اسی حبش کے غلام کو کعبے کی چھت پہ میرے نبی نے کھڑا کیا، اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ اذان پڑھ رہے ہیں، مکے کے بڑے بڑے سردار نیچے بیٹھے ہیں، اور یہ حبش کے غلام کعبے کی چھت پہ کھڑے زبان حال سے دنیا کو دکھا رہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ محبت رسول میں یہ صلہ ملتا ہے، یہ محبت رسول میں قربانیاں دینے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے، کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے، کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کوڑے کھاتے رہے محبت رسول میں، اس دین کی خاطر، شریعت کی خاطر کوڑے کھائے، تکلیفیں برداشت کی، حق پر قائم رہے۔ انتقال کے 230 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کی قبر کھل گئی، یہ قبر کھودی جا رہی تھی، ان کی قبر کی دیوار گر گئی۔ After 230 years of his death، امام احمد بن حنبل کی انتقال کے 230 سال کے بعد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ 230 سال پہلے انتقال کر دینے والے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا بدن بھی سلامت، کفن بھی سلامت، یعنی آپ کا وجود اور کفن بدن لوگوں نے سلامت دیکھا۔ 230 سال انتقال کو گزر چکے۔ سیدنا محمد بن سلیمان جسولی رحمت اللہ علیہ انتقال کے 77 سال کے بعد آپ کا مزار منتقل کرنا پڑا کسی دوسری جگہ۔ 77 سال کے بعد after 77 years جب حضرت محمد بن سلیمان جسولی رحمت اللہ علیہ کا مزار کھلا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ 77 سال کے بعد بھی ان کا بدن بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، بلکہ کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تازہ خط انہوں نے بنوایا تھا، وہ خط بھی تازہ، کسی نے آپ کے رخسار پہ انگلی رکھی جیسے زندہ انسان کے چہرے پر انگلی رکھو تو خون کی گردش رک جاتی ہے، نشان پڑ گیا۔ 70 سال کے بعد دریائے چناب میں سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان کی قبر کھلی تھی، لوگوں نے دیکھا کفن بھی سلامت، بدن بھی سلامت۔ 2 صحابہ کرام حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے انتقال کے 1000 سے زیادہ سال گزرنے کے بعد عراق کے شہر میں ان کا مزار کھلا تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا تھا۔ یہ میرے محبوب کے غلام 1000 سال کے بعد بھی قبر جب کھلی ہے، ان کا بدن بھی سلامت ہے، ان کا کفن بھی سلامت ہے۔ کتنے ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں ہم نے کئی واقعات دیکھے ہیں۔ احد رضا اتاری دعوت اسلامی کے مبلغ تھے، ان کے انتقال کے تقریباً 9 مہینے کے بعد عبد السمیع اتاری اور وہ محمد نوید اتاری، محمد احسان اتاری 3.5 سال کے بعد مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری 41 مہینے کے بعد قبریں کھلتی ہیں، بدن بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، زلفیں بھی سلامت ہے، داڑھی بھی سلامت ہے، امامہ بھی سلامت ہے، پیشانی بھی سلامت ہے۔ یہ عاشقان رسول آج کے دور کے نوجوان اپنی قبروں کے اندر سلامت بدن کے ساتھ، سلامت کفن کے ساتھ، سلامت چہروں کے ساتھ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رب کعبہ کی قسم دنیا اور آخرت کی عزت کا ذریعہ ہے۔ شیطان کی پیروی دنیا کی محبتیں روگ لگاتی ہیں، مگر مدینے والے کی محبت روگ مٹاتی ہے۔ دنیا کی محبتیں اجاڑ دیتی ہیں، مدینے والے کی محبت بندے کو تار دیتی ہے۔
دنیا کی محبت برباد کرتی ہے، جبکہ مدینے والے کی محبت آباد کر دیتی ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، جہاں کنز العمال میں ایک حدیث ہے، دعا کی اے اللہ میرے جانشینوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ عرض کیا کہ آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو میری سنتیں سکھاتے ہیں۔ اے دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والوں، اے علاقائی دورے میں شرکت کرنے والوں، اے ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کروانے والوں، اے مدنی قافلوں میں سفر کروانے والوں، سنو سنو کیا دعا دی جا رہی ہے، اللہ میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما۔ پوچھا کہ جانشین آپ پہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو میری سنتیں سکھاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ سنتوں سے پیار کرتے رہیں گے اور سنتیں سکھاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے نیکی کی دعوت کو عام کریں گے، سنتیں عام کریں گے، اور ابھی انشاءاللہ 4-5 فروری کو 4-5-6 فروری جمعہ ہفتہ اتوار یہ ہزاروں مدنی قافلے عاشقان رسول جو ہیں وہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے لگے ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ان مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیا کریں۔ 29 تاریخ کو ہمارے 1 ماہ کے مدنی قافلوں کی تاریخ ہے۔ اب یہ مدنی قافلے بھی 1 ماہ کے لیے سفر کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ 12 ماہ 26 ماہ عاشقان رسول اپنے آپ کو وقف مدینہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو نیکی کی دعوت کے لیے پیش کریں۔ معاشرے کے حالات ہمارے سامنے ہیں، فتنوں کا دور ہے، بے حیائی عام ہے، ہم نے شیطانی چیزوں سے اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے، شیطانی کاموں سے اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے۔ اس کے لیے علاقائی دورے مضبوط کرنے ہوں گے۔ آپ علاقائی دوروں میں ساتھ دیں، شامل ہو کے علاقائی دورے مضبوط کریں، یوم تعطیل اعتکاف مضبوط کریں، اپنے محلوں میں ہونے والے فیضان سنت کے درس میں شرکت کروائیں، اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں، ان دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے اس جو عمل کے ذریعے نیکی کی دعوت کو مضبوطی ملے، سنتیں عام ہو، عشق رسول کا کام ہو، لوگ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اپنے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے پریکٹیکلی یہ عمل میں آئیں، پریکٹیکلی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے کام میں آئیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر آگے بڑھیں، اور دنیا کے ملکوں میں جا کر، دوسرے شہروں علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت کے جھنڈے گاڑیں، عشق رسول کے جھنڈے گاڑیں، بچے کو نمازی بنا دے، عشق رسول بنا دے، کیونکہ ہم نے زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بسر کرنی ہے، ان کی سنتوں کو عام کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، عشق رسول کا پیغام عام کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ جو عشق رسول میں زندگیاں گزارتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں رہتے۔ ہم نے امام اہل سنت کی سیرت کو پڑھا ہوگا، عشق رسول میں زندگی بسر کی، محبت رسول میں زندگی بسر کرتے رہے، لوگوں کو سکھاتے رہے۔ یہ لوگوں تم کہتے ہو کہ جناب قبر میں اندھیرا ہے، خوف ہے، ہم بھی کہتے ہیں وہ بڑی کڑی جو وہ منزلیں ہیں، ہم بڑے خطرناک مرحلوں سے گزرنے والے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ کسی کے لیے اندھیرا، کسی کے لیے خوف، کسی کے لیے وحشت، کسی کے لیے تکلیف کا جو وہ گھر ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ قبر جو ہے وہ عذاب کا گڑھا ہے۔ مگر عاشقان رسول کی قبریں کیسی ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ کب قبر میں نور کے چشمے پھوٹیں گے؟ فرماتے ہیں کہ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور یہ مقام ملا کیسے؟ یہ قبر میں نور کے چشمے کیسے پھوٹے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک زیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں بچایا ہے، ان کی محبت نے ہمیں برباد ہونے سے بچایا ہے، ان کی محبت نے ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچایا ہے، ان کی محبت نے ہمیں تباہی سے بچایا ہے۔ لہذا شیطان کی پیروی کرنے والوں کی ہلاکت اور بربادی کو بھی سامنے رکھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے صلے کو بھی سامنے رکھیں۔ بلکہ جب میں یہ بیان کر رہا تھا نا حضرت حذیفہ اور حضرت جابر کا واقعہ، مجھے وہ مختلف رسالوں میں لکھی بات یاد آ رہی تھی۔
بہت دنیا بھر میں اس کو عام کیا گیا تھا، یہ کوئی 80-90 سال پرانی بات ہے. دنیا بھر میں تشہیر ہوئی تھی کہ مسلمان اپنے نبی کے 2 صحابیوں کی قبریں کھولنے لگے ہیں، پانی پہنچ گیا ہے، نمی پہنچ گئی تھی، کسی وجہ سے قبریں تبدیل کرنی پڑی. ایک جرمن آئی اسپیشلسٹ تھا، وہ بھی آیا تھا جرمنی سے، عراق آیا تھا، یہ قبریں کھلنے کا منظر دیکھ رہے تھے اور بڑی دلچسپی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا. جب یوں حضرت حذیفہ اور حضرت جابر ان کی قبریں مبارک کھلی نا، تو یوں ان کے جسم نکال کر باہر ایک اسٹریچر پہ لائے گئے نا، لوگوں کو عشق رسول میں آنسو بہتے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، یا رسول اللہ کی صدائیں تھیں. اچھا، اس کیفیت میں وہ جرمن آئی اسپیشلسٹ آگے بڑھا اور مفتی اعظم عراق کے پاس جا کر کہتا ہے I can't reject this reality، میں اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا. اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں آئی اسپیشلسٹ ہوں، پروفیسر ہوں، لیکن میں نے کسی زندہ انسان کی آنکھوں میں بھی ایسی چمک نہیں دیکھی جیسی چمک ان آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں. کیوں نہ ہوتا کہ جن آنکھیاں دل بر ڈٹھا، جن آنکھیاں دل بر ڈٹھا، وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا، ان آسان لگ پئیاں. کیوں نہ ہوتی ان آنکھوں میں چمک، جن آنکھوں نے وضحا کے جلوے دیکھے ہوں، جن آنکھوں نے آمینہ کے لال کے رخ زیبا کے جلوے دیکھے ہوں، جن آنکھوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی نورانیت کا نظارہ کیا ہوا ہو، کیوں نہ ہو آنکھوں میں چمک. جن آنکھوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا ہو، تو یہ حضرت جابر حضرت حذیفہ کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی ہے. وہ چمک تھی، یا اللہ حضرت کہتے ہیں وہ اس چمک والی رنگت کو یاد کر کے اللہ حضرت نے سلام بھیجا ہوا ہے. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اے نوجوانوں، ایک بہت بڑی تعداد میں علی پور چٹھا میں آج یہ نوجوان بھی جمع ہے. نوجوانوں، خاص طور پر تم سے میں کہہ رہا ہوں، اپنی جوانیاں نشے میں برباد مت کرو، اپنی زندگیاں نشے میں جوئے میں برباد مت کرو، کسی عشق مجازی میں اپنی زندگی جوانی کو برباد مت کرو، کسی لڑکے یا لڑکی کی محبت میں اپنے آپ کو روک مت لگاؤ. نکلو اس بربادی والے کام سے، نکلو ان گناہ کی چیزوں سے، اپنی زندگیوں کو روک لگا کے مت بیٹھو. آمینہ کے لال سے پیار کر لو، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لو. ایک وہ پرانا کلام ہے کوئی، اس میں شاعر کہتا تھا کہ یہ شرابیں نہ پیا کر، یہ نہیں تیرے لیے. اے نوجوان، یہ شرابیں نہ پیا کر، یہ نہیں تیرے لیے. ان سے پرہیز کیا کر، یہ نہیں تیرے لیے. پھر تیرے لیے کیا ہے؟ کہتا تھا جام وحدت بخدا تیرے لیے کافی ہے، عشق احمد کا نشہ تیرے لیے. مدینے والے کے عشق میں زندگی بسر کر لو. خدا کی قسم، عزت ہی عزت ہے، برکت ہی برکت ہے. ایک کرن کے دیوانے تھے، کرن میں رہتے تھے، ظاہری ملاقات ہوئی نہیں تھی، ظاہری ملاقات کتابوں میں بیان نہیں کی گئی، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا عائشہ وہ آئے گا، جلدی میں ہوگا، ماں کی خدمت میں مصروف ہے، آئے گا. حضور علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، عائشہ وہ آئے گا، جلدی میں ہوگا، کہنا رک جاؤ، اصرار نہ کرنا، نشان ہوگا، نشانیاں بتائیں. ظاہری ملاقات ہوئی نہیں، ہاتھ پہ نشان ہے یہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ معاملہ کیا ہے. ظاہری ملاقات ہوئی کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم، ان کی ملاقات ہوئی حضرت عبیہ سے کرنی سے. جبہ دیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جدہ لے کر اتنا رویا آنکھوں سے لگا کے سجدے میں گرے، دعائیں مانگی، پھر بیٹھے اور کہا میں محبوب کی باتیں بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرو. اب حلیہ بیان ہوتا رہا. زلفیں ایسی تھی، پیشانی ایسی تھی،
آنکھیں ایسی تھی، رخسار ایسے تھے، لبہائے مبارکہ ایسے تھے، اور وجود مبارک جسم ایسا تھا، چلتے ایسے تھے، بات ایسے کرتے تھے. حلیہ بیان ہو رہا ہے، بیان ہو گیا. اب سینہ ویسے کرنی کیا کہتے ہیں؟ اے محبوب کے پیارو، اے حضور کے یارو، وہ جو دو آنکھوں کے بیچ میں ایک مبارک رگ چشمی جو ہے، وہ رگ چمکتی ابھرتی کبھی محسوس ہوا کرتی تھی، وہ تو تم نے بتائی نہیں ہے. محبت دوری اور قرب کے تصور کو بدل دیتی ہے. کیا کہا تھا کسی نے کہ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. ویسے سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی بھر انہوں نے مدینے میں کبھی سواری پہ سواروں کے گلیوں میں نہیں چلے، کناروں پہ چلے، کہتے تھے ان رستوں پہ میرے محبوب چلے ہوئے ہیں، قدموں کے نشان پہ کہیں میرا کوئی پاؤں نہ آ جائے. محبت انسان کو اس کیفیت میں لے جاتی ہے. اطاعت، فرما برداری، حکم ماننا، یہ تو لازم ہو جاتا ہے. وہ چیزیں بھی محبت کرواتی ہے جو لازم نہیں کی گئی تھی. امام مالک پر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ یہ کرے، مگر کہتے تھے مجھے محبت مجبور کرتی ہے کرنے پر. حدیبیہ کے مقام پر پوچھا تھا صحابہ سے، یہ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں پورا واقعہ ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں سینوں پہ مل لیتے تھے. پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ عرض کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجبور کرتی ہے. محبت یہ انسان کی کیفیت بدل دیتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجبور کرتی ہے ایسا کرنے پر. حضور علیہ السلام کا لعاب دہن زمین پر نہ گرنے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی کو کافروں نے بھیجا تھا جاسوس بنا کے، اس نے جا کے مکے کے لوگوں سے کہا تھا لوگوں تم اس قوم کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ ہتھیار زیادہ ان کے پاس؟ کہا نہیں. کہا تعداد میں زیادہ؟ کہا نہیں. پھر کیوں ڈر گئے ہو؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے کیسر و کسریٰ کے محل بھی دیکھے ہیں، لیکن کسی کی تعظیم ایسی نہیں دیکھی جیسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ان کی کرتے ہیں، ان کے ساتھی ان کی کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ عروہ نے کہا کہ جو لوگ اپنے نبی کے جسم سے بس ہونے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ لوگ اپنے نبی کے خون کو کبھی کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ تم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ان کا پیار، ان کی محبت کا انداز یہ تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگے، صوم وصال، مسلسل روزے جن کو کہتے ہیں صوم وصال، اب یہ صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے. گرنا شروع ہوئے، نماز میں کوئی بے ہوش ہو کے گر رہا ہے، کوئی گھر سے اٹھ کے نہیں آ پا رہا، رسول میں مثال رکھ. فرمایا ایوکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو؟ تمہیں کون ہے میری مثل؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے اپنی محبت کا اظہار یوں کر کے دکھایا کہ آپ رکھ رہے ہیں روزے تو ہم بھی رکھیں گے. یہ محبت اطاعت کرواتی ہے. امام غزالی نے لکھا ہے محبت اطاعت کرواتی ہے. ہمارے دعوے تو ہیں، نعرے تو ہیں محبت کے، مگر کیا میں اپنے وجود پر غور کروں کیا محبت کا تقاضا ہے؟ جب اکیلا ہوتا اپنے موبائل پہ، اپنے کمپیوٹر پہ، اپنے آئی پیڈ پہ
اس وقت میری محبت کا امتحان ہے، کیسا چینل چلاتا ہوں، کون سی ویب سائٹ کھولتا ہوں، کس پیج پر جاتا ہوں، سوشل میڈیا کا استعمال کیسا ہے، گانے باجے فلمیں ڈرامے یہ چیزیں، کیا یہ میری محبت کے دعوے پر غالب تو نہیں آ رہی؟ اس وقت میری محبت کا امتحان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنکاحی سے منع کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گانے باتوں سے منع کیا ہے، حرام سے منع کیا ہے، تو آج آؤ علی پور چٹھا کے عاشقان رسول، جب آج ہم امیر علیہ سنت کی زیارت کے شرف پانے لگے ہیں تو میرے ساتھ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی اپنے پیارے نبی کا دل دکھانے والا کام نہیں کریں گے۔ ہم انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، سنتوں کے ڈنکے بجائیں گے، اور انشاءاللہ 4، 5، 6 فروری کو بھی دھوم دھام سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ امیر سنت کی جلوہ گری ہونے لگی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا آپ نے اٹھنا نہیں، اور آخر تک دیکھیں ہم بھی سفر کر کے طویل سفر کر کے آئے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، میں امید کروں گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ آخر تک جمع رہیں گے، دعا لے کے جانا ہے، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ یہاں جب آج امیر سنت کی نظر پڑے، بیماریاں، قرضے، پریشانیاں، تکلیفیں دور ہوں اور آزمائشیں دور ہوں، تکالیف دور ہوں، تو یہ بار بار اٹھنا نہیں اور بیٹھے جم کے رہنا، یہ 2-2.5 گھنٹے کا اجتماع ہوگا۔ ہم نے تو میرے سنت کا انداز دیکھا ہے، میں پچھلے دنوں تو کہتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی، جب کہو کہ جب میرے سامنے آتے نا میں ان کو دیکھ کے دعائیں کرتا رہتا، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ کیا جب آج اتنا بڑا مجمع ہے، علی پور چٹھا کو دیکھ کر امیر علیہ سنت کے دل میں خوشی داخل ہو اور مرشد کی زبان سے نکل جائے علی پور والے سارے بخشے جائیں۔ جب آج اس اجتماع کے لیے ایسی کوئی دعا ہو جائے تو آخر تک دعا میں رہیں گے، صلاۃ و سلام میں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہاں سے ایک جذبہ لے کے جائیں گے کہ ہم نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ بے نمازیوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، ہم نے جو ہے وہ گناہ کرنے والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، بری صحبت برا اثر ڈالتی ہے، تو اس لیے اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی سنگت اختیار کریں، اچھے دوست بنائیں۔ کہتے نا مین از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم جب گریجویشن کے دن تھے نا ہمارے، جن لڑکوں کی بی اے میں پرشین تھی نا یہ سبجیکٹ فارسی، وہ مجھے یاد ہے میں بھی پڑھی، اس میں حکایات شیخ سعدی کی یہ حکایات اور ان کے اشعار وغیرہ تھے، تو شیخ سعدی کی ایک وہ مجھے بات یاد آئی۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دن حمام میں مٹی ملی، خوشبودار مٹی، میں نے اس مٹی سے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ مٹی سے باتیں کرنے لگے، تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری خوشبو نے مجھے بے خود کر دیا۔ مٹی نے کہا میں تو پیروں تلے روندی جانے والی حقیر مٹی، پیروں تلے روندی جانے والی حقیر مٹی، لیکن کچھ عرصہ میں پھولوں کی صحبت میں رہی، اس وجہ سے آج میرے اندر بھی خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ ہوں میں وہی مٹی جو پیروں تلے روندی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کچ بھی منکا تے لعل بھی منکا تے ہکو رنگ دوہاں دا، جا زرگردے کول لے جائیے فرق ہے لکھاں کوہاں دا۔ کانچ بھی منکا ہے، لال بھی منکا ہے، ایک ہی رنگ ہے دونوں کا، لیکن نسبت والے کا اثر اور ہوتا ہے، بے مرشدے کا رنگ اور ہوتا ہے، اور ادب والے کا اثر اور ہوتا ہے، بے ادب کا رنگ اور ہوتا ہے۔ اس لیے ادب والوں کی، نسبت والوں کی صحبت میں رہو گے تو بہت ساری بربادیوں اور ہلاکتوں اور خرابیوں سے بچے رہو۔ طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی عجیب چیزیں آج معاشرے میں اٹھ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے نوجوان اس میں بعض اوقات کھو جاتے ہیں، طرح طرح کی پوسٹیں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، طرح طرح کی گناہ کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان برائی کے کاموں سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاؤ، اپنے آپ کو ان بری چیزوں سے بچاؤ۔ انشاءاللہ عز و جل جب وہ بری چیزوں سے بچیں گے، اور رجب آنے والا ہے، رجب کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور دعوت اسلامی کی مجلس اصلاح اعمال کے تحت سحری اجتماع کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔
گلی گلی ہم نے انشاءاللہ سحری اجتماع کرنے. سحری اجتماع کیا ہے کہ فجر سے 41 منٹ پہلے تہجد پڑھیں, دعا مانگے, سحری کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل سحری اجتماع کی برکتوں سے اپنے علاقوں کو رجب کے روزوں کی برکتوں سے مالا مال کر دیں. آئیے اب اپنے میٹھے میٹھے مرشد امیر علیہ سنت کی زیارت کرتے ہیں.